अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफियत वल माफ़ा फिद दुनिया वल आखिरह। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज होगा आयत नंबर 171 पारा नंबर 9 सूरह अल-अराफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व इज नतक़नल जिबाला फ़ौक़हुम। अब देखें कि बनी इसराइल का जिक्र चल रहा है और मैंने आपको बताया कि बनी इसराइल जो है वो अल्लाह ताला की इतनी नाफरमानी करते थे कि हर मामले में ये मुकाबला जो है ये नौज़ुबिल्ला अल्लाह से करने की कोशिश करते थे। अच्छा, हाँ, आप ये अभी भी देखें कि ऐसी जो शैतानी बातें हैं ना, या ऐसे ख्यालात का इजहार अक्सर कलमा गो मुसलमान भी कर रहे होते हैं। मसलन ये कि अगर अल्लाह ने चाहता तो हम ऐसा करते ही ना, या हम जहन्नम में जाते ही ना। ये सारी कंडीशंस अल्लाह ताला ने बताई हैं कुरान में कि ऐसी बातें वही करेंगे जो अल्लाह की आयत से इनकार करते हैं। हालांकि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि अल्लाह की मशीयत क्या है और अल्लाह की रजा क्या है। ठीक हो गया। अब हम लोगों को असर नो अपने अकायद का जायजा लेने की भी जरूरत है ताकि हम उन तमाम जुराइम से बच सकें जो बनी इसराइल ने किए हैं। अल्लाह ताला कहता है और वो वक्त याद करो जब हमने उन पर पहाड़ को इस तरह ला खड़ा किया गोया वो साहिबान था और उन्हें यकीन हो गया कि वो उन पर अभी गिरने वाला है। उस वक्त हमने उन्हें हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो कुछ इसमें लिखा है इसको याद करो। बस करू माफी लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो यानी ये बात हमने याद रखनी है कि हर मसले का हल हमें कहाँ से मिलेगा? किताब और सुन्नत से मिलेगा। और हमने नसीहत कहाँ से लेनी है? शरीयत से लेनी है। मेरे और आपके लिए किसी की भी नसीहत जो है वो कारगर नहीं है अगर कुरान में उसकी रहनुमाई मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से हमें उसका पता चलता है, तो फिर क्या है कि हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हाँ, दुनियादारी के कई मामलात होते हैं जिनमें यानी दुनियादारी के मामलात जिनमें हम मशवरा ले सकते हैं, कईयों से ले सकते हैं। अब वो दुनियादारी के मामलात कैसे हैं? मसलन जैसे कि एक डॉक्टर है, उसने साइंस पढ़ी है, डॉक्टरेट किया है, उससे पता है कि मेडिसिन कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो शरीयत हमें ये रहनुमाई करती है कि हम दवाई लें, दवाई लेना सुन्नत है। लेकिन डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन हमें लिख के देता है वो हमें कौन लिख के देगा? एक माहिर डॉक्टर ही लिख के देगा। समझ आ गई? इतनी हद तक हमें बस दुनियादारी में दूसरी चीजों से इस्तेफादा हासिल करने का है। अब ये देखें जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए थे तो उस वक्त वहां के जो लोग थे वो जिसको कहते हैं ना पैवंदकारी, खजूरों के दरख्तों में पैवंदकारी करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि भी ये क्या इस्लाम में जायज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इससे पहले क्या करते थे? उन्होंने कहा हम ऐसे ही पैवंदकारी करके खजूर जो है ना अच्छी नस्ल की ले लेते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे करो। तो वो बेवकूफाना बातें हमने नहीं करनी जो माशरे में कम इल्मी की वजह से फैली हुई है। कुरान और सुन्नत हमें ज़ाब्ता हयात देता है, हमने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है और इस तरह से नहीं करना जैसे कि ये बनी इसराइल का जिक्र अल्लाह ताला बता रहे हैं। फिर अल्लाह कहता है वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यातहुम व अशहदुहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शाहिदना। अब ये वादा अलस्त जिसके बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो ये 172 आयत जो है इसमें वादा अलस्त को बड़ी तफसील से डिटेल से बयान किया गया। अल्लाह कहता है कि और वो वक्त याद करो जब आपके परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला। अब औलाद को निकाला पुश्तों से, आपको पता है कि हर इंसान की रूह जो है वो उसकी पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने पैदा की है। और उन्हें फिर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर गवाह बनाकर पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो उस वक्त
सब रूहों ने, बनी नू इंसान की जितनी क़यामत तक इंसान आने हैं उनकी रूहों ने ये वादा लिया था और किया था अल्लाह ताला से पुख्ता वादा कि ठीक है हम लोग जो हैं वो वहदाहु ला शरीक रब को मानते हैं, यानी अल्लाह ताला ही वाहिद है, अल्लाह ही हमारा इलाह है, हम उसको मानते हैं, हम उसी को अपना परवरदिगार मानेंगे, तौहीद परस्त रहेंगे। ये किसने वहद लिया है? इंसानों की रूहों ने। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि उस वक्त अरवाह जो थी वो अरवाह कहने लगी क्यों नहीं, कालू बला क्यों नहीं, शाहिदना हम शहादत देते हैं। ठीक है, तो ये वो बोले अहदे अलस्त की तफसील जो है यहाँ पर बयान की जा रही है। ठीक है, अब ये अहद इतना अहम था तो इंसान को याद क्यों नहीं रहा? आप ये देखें कि इसका लाजमी जवाब तो ये कि इंसान को ये भी याद नहीं रहता कि वो अपने पेट की माँ के पेट में क्या कर रहा था, फिर उससे पैदा हुआ, कहाँ हुआ पैदा। गर्ज के बेशुमार बातें हैं जो इंसान को याद नहीं रहती, हालांकि वो ठोस हकीकत होती हैं, लिहाजा याद ना रहने का उज़र जो लोग पेश करते हैं वो माकूल नहीं है। हकीकी जवाब ये है कि अल्लाह ताला को ये मंजूर ही नहीं था कि वो अहद इंसान को हर वक्त याद रहे, क्योंकि इस सूरत में इंसान अल्लाह से बगावत और उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता था, और ये बात मशीयत इलाही के खिलाफ है, क्योंकि ये दुनिया इंसान के लिए दारुल इम्तिहान है। लिहाजा इस वाक़ये को इंसान के शौर में ही नहीं बल्कि तहत शौर या जिसे वजदान कहा जाता है ना, वहां रख दिया गया। और ये उसी वाक़ये का यानी असर है कि बाज दफा पक्के काफिर और दहरिया किस्म के एथीस्ट किस्म के लोग भी जो हैं वो अल्लाह की जात को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं या मुसीबत के तौर पर लाशौरी तौर पर अल्लाह को पुकारना शुरू करते हैं, और फिर वो ईमान भी जो है ना वो कबूल करते हैं। बाज काफिर और गैर मुस्लिम जो पैदा हुए होते हैं जो तौहीद परस्त, उनको वो उस अहद की बुनियाद पर वो फिर तौहीद को कबूल करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। अब फिर आगे अल्लाह ताला कहता है और ये इसलिए किया कि क़यामत के दिन जो है तुम ये ना कहने लगो कि हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अहदे अलस्त जो है ना, इसके बारे में अल्लाह ताला ने एक और बात जो यहाँ तफसील से बयान किया उसको जरा समझिएगा। ये दो आयात जो आगे आप आयात पढ़ेंगे ना उनमें, कि यहाँ ये कह देते आओ तकूलु इन्नमा अशरका अबाउना, कि शिरक तो हमसे पहले हमारे बाओ इजाद ने किया था, हम तो उनके बाद की औलाद थे, तो हमारा क्या कसूर, इस कसूर यानी इस कसूर में हमें अल्लाह ताला क्यों हलाक करता है जो गलत कारों ने किया था। अब अहदे अलस्त और इत्माम हुज्जत, अल्लाह ताला ने इस अज़ली अहद की दो गर्जें बताई हैं, दो गराज। एक ये कि इंसान पर इत्माम हुज्जत हो जाए, कोई मुशरिक मुल्हिद काफिर या नाफरमान इंसान क़यामत के दिन ना कह सके कि हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने इस अहद को समझने की इस्तिदाद भी इंसान के अंदर रखी है, और बाद में अल्लाह ने अंबिया और कुतुब भी भेजी है। और दूसरा ये कि इंसान अपनी साबका नस्लों या बिगड़े हुए माहौल पर अपनी गुमराही का नहीं जिम्मेदारी डाल सकता और खुद पर ये जिम्मा नहीं हो सकता, ये इनफरादी तौर पे अहद लिया गया है। और वो ये भी नहीं कह सकता कि असल मुशरिक तो कसूरवार हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने हमें महज उनकी औलाद होने की सजा, यानी हमें जो आज मिल रही है वो उनकी औलाद होने की सजा मिल रही है। यही चीज आपके इस्लाम को फॉलो करने में भी आपके सामने आती है कि आप आज के दौर में बिलखसूस जबकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा फास्ट है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कम इल्मी की बिना पर अल्लाह ताला ये गुनाह करता रहा। ठीक है, सबसे पहली तो दलील यही, अल्लाह ताला हुज्जत यही कायम करेंगे ना कि तुम्हारे पास यूट्यूब पे हर किस्म का लेक्चर आता था, तो क्या दीन को सीखने की रुझान नहीं तुम्हारे अंदर आया, कुरान को नहीं समझ सके। ठीक है, फिर अल्लाह कहता है कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लअल्लहुम यरजऊन, कि अल्लाह ताला कहता है इसी तरह से हम अपनी जो किताबें हैं उनको बयान करते हैं, और ताकि के अल्लाह ताला कहता है इसमें कि भाई तुम लोग राह रास्त की तरफ शायद लौट आओ। ठीक है, अगली आयत अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि वतलु अलैहिम नबाल लजीना तैनहु, ए नबी आप इन्हें उस शख्स का हाल सुनाइए जिसे हमने अपनी निशानियां दी थी लेकिन वो उनकी पाबंदी से निकल भागा, फिर शैतान उसके पीछे पड़ गया, चनाचे वो गुमराह हो गया।
ٹھیک ہے. وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّا أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا تھا. پھر اللہ کیا کہتا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یعنی ایسے شخص کی مثال قرآن کیا دیتا ہے، ایسے شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، کتے کی مثال ہے اس کی اللہ نے دی ہے. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے. کمثل الکلب، یعنی کہ وہ اس کی مثال کتے جیسی ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر آپ اس پر حملہ کریں تو وہ تب بھی ہانپتا رہے گا، اللہ کہتا ہے. اور تترکہ یلہث، اور نہ بھی کریں تب بھی ہانپتا رہتا ہے. کتے کو آپ لوگ دیکھیں نا، جب کبھی ایک ٹکڑا مارتے ہیں پتھر کا تب بھی وہ ہانپتا ہے، بھونکتا بھی ہے، زبان باہر نکالتا ہے. اور اگر آپ نہیں بھی اس کو کچھ کہتے تب بھی آپ دیکھیے گا کہ اکثر کتے جو ہوتے ہیں وہ یعنی رال ٹپکتی رہتی ہے ان کی، اور ہر چیز کو سونگھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے. اللہ کہتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کہتا ہے یہ ان لوگوں کی مثالیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے شاید یہ لوگ غور و فکر کریں. اچھا، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی دو حالتیں بیان کی ہیں، ایک اضطراری، دوسری اختیاری. یعنی ہر حال میں وہ زبان منہ سے باہر نکالے رکھتا ہے، ہانپتا بھی رہتا ہے. اور دنیا کے کتے کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، ایک دفعہ جو شیطان کے پھندے میں آ گیا تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اسے کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو، ہر وقت وہ دنیا کے لالچ میں، تمے میں لپکتا رہتا ہے، اور حرام و حلال، جائز و ناجائز کی تمیز اس سے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل ورڈنگ میں اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو. اچھا، بعض مفسرین جو ہے انہوں نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس آیت کا جو موضوع ہے نا وہ ایک آدمی تھا، سخن بالم بن باورا. یہ شخص بڑا عابد زاہد تھا، مستجاب الدعوات تھا. جب سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اریحا کے شہر میں مقابلے میں اترے نا، تو اس وقت بلق بن صفور دشمن قوم کا بادشاہ تھا. شکست کے خوف سے اس نے بلم کے پاس قاصد بھیجے کہ وہ آ کر ان پر بد دعا کرے. پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر لالچ میں پڑ کر آخرکار راضی ہو گیا اور بلق کے پاس گیا اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر بنی اسرائیل کو دیکھا تو بنی اسرائیل کے حق میں لعنت کی بجائے بے ساختہ کلمات برکت اس سے نکل گئی. یہ تورات کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں آپ کو. مگر چونکہ اس کا ارادہ بد دعا دینے کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کرامات اور برکات اسے دی تھی نا، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اسے سلب کر لی. ٹھیک ہے گیا نا. تو علم جو ہے نا بعض اوقات، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گمراہی کا بھی سبب بن سکتا ہے. یعنی اس کا علم و فضل صرف اسی صورت میں انسان کو فائدہ دے سکتا ہے جب کہ اللہ کی طرف پر اس علم پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہو. لہذا کسی بھی شخص کو اپنی علمی قابلیت اور فضیلت پر ناز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اکثر کوئی اگر آپ کی تعریف کر دے یا کہ آپ کے پاس علم زیادہ ہے یا آپ بہت اچھے ہیں یا آپ میں یہ اچھائی پائی جاتی ہے تو فوراً آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا وما توفیق الا باللہ، کہ نہیں یہ یعنی ساری توفیق اللہ کی طرف سے. پھر اللہ کہتا ہے سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ یہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. پھر اللہ کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہ یہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، پھر اللہ کہتا ہے جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو پھر وہ صحیح طور پر نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے کہ جہنم کے لیے پیدا کیا. اچھا، اب یہ مشیت الہی ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ بہت سارے جن اور انسان جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن رضا کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس اختیار دیا ہے میں نے، تو وہ راہ ہدایت قبول کرے اور اس پر عمل کرے، یہ اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا،
پھر ایک اللہ کہتا ہے ان کے دل تو ہیں مگر ان میں حق نہیں ہے جس کو وہ سمجھے. اور وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھیں نہیں ہے کہ ان سے آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن ان سے سنتے ہی نہیں ہے. پھر اللہ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے کیا دی ہے کہ کل انعام بل ہوا اضل، ایسے لوگ چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں گزرے ہیں اولئک هم الغافلون، کہ وہ غفلت میں پڑے. ٹھیک ہے. اب آگے ہمارے پاس آ رہا ہے آیت نمبر جو 180 ہے نا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا اس کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے. یہ وسیلہ جائز ہے، اللہ کا وصل، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو شریعت میں کہا گیا. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ آپ کے سامنے 180 آیت میں آ گئی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اسی ناموں سے دعا مانگو، اسی سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں جلدی ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے نا اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اس کے جتنے بھی نام ہیں نا اللہ کے 99 جو ہیں نام وہ صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے. صحیح احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ شامل کرے. اور صفاتی ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی رٹا لگایا ہو، بلکہ ایک ایک صفت اللہ کی پہچانی جائے کہ یہ رب ہے میرا، یہ اللہ ہے میرا، اس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. وہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور اچھا بہت سارے اسماء ہیں جن کا حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اسم اعظم ہے. بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کی یعنی کہ وہ نام ہے جن کو اسم الحسنہ اسم اعظم کہا جا سکتا ہے. جیسے یا حی یا قیوم ہے، پھر بعض آیات میں الرحمن الرحیم آیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ذل جلال والاکرام پڑھو، اسے دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ذرا اس پر ریسرچ کر کے اپنی دعاؤں میں یہ نام شامل کریں. اور میرا حال پیچھے آپ نے قرآن میں کافی حوالے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ دیے ہیں، ان آیات کو بھی یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعائیں قبول کرے. پھر اللہ کہتا ہے اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. اب ایک گروہ، ایک امت میں ایک ایسی جماعت، فرقہ نہیں، گروہ یا جماعت ایسی ہوتی ہے جو حق پر قائم رہتی ہے. فرقے تو بہت سارے ہوتے ہیں. فرق کا مطلب ہے پتا، اور درخت سے جب پتا جدا ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اڑتا پھرتا ہے اپنی ہواؤں میں. تو فرقے کا نام نہیں لیا گیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گروہ یا جماعت، خاص کی تعداد کتنی کم ہو. اور اللہ کہتا ہے یہ اس لیے کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے لوگوں پر اتمام حجت ہوتی رہے. چنانچہ امت محمدیہ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں یعنی 73 فرقے ہوں گے. یہاں فرقے کا لفظ ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہوگا. آگے فرقے کا لفظ نہیں آپ نے یوز کیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم آہستہ آہستہ سنستدرجوہم یعنی بتدریج آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے. اللہ کیا کہتا ہے حیث لا یعلمون، اس طرح لے کے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہونی. اللہ کبھی یعنی ایک دم بھی پکڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سرزنش اور تنبیہ کے طور پر چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں پہلے نازل کرتا ہے. لوگ اگر عبرت حاصل کر لے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوشحالی اور آسودگی کا دور دیتا ہے کہ وہ مگن ہو جاتے ہیں اور انہیں سابقہ تکلیفیں یاد ہی نہیں رہتی اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہے، حالانکہ اللہ انہیں صرف محض مہلت دے رہا ہوتا ہے. پھر جب یہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں پھر یکدم انہیں ان کے انجام سے دوچار کر دیتا ہے اللہ. اور اس وقت اللہ سے کوئی طاقت لوگوں کو نہیں بچا سکتی اللہ کے ذات سے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں اور میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے.
اللہ اکبر. پیاری سسٹر یہاں دعا کیجئے, میں بھی دل سے دعا کرتی ہوں آپ کے لیے بھی, اپنے لیے بھی کرتی ہوں, ہم سب کے زوج, اولادوں, نسلوں کو ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ان تدبیروں پر چلائے کہ جن تدبیروں, جو اللہ کی تدبیریں ہیں, جو مضبوط ہیں اور جن کا انجام بہترین ہے. یہ لازم دعا مانگا کریں. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ, کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. انہ ہوا الا نذیر مبین, وہ تو محض کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں. اب نعوذ باللہ یہ جو قریش مکہ تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے, یہ تو ان کو تو جن مس کر گیا یا سیب زدہ ہے. اور حالانکہ اس سے پہلے, نبوت سے پہلے, ساری قوم آپ کو کیا سمجھتی تھی کہ سب سے عقل مند ہے, صادق اور امین ہے, اور بڑی نرم طبیعت کے اور عقل مندی اور صحیح دماغ والے ہیں. جیسے ہی اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا, آخری انجام سے ڈرایا, لوگ آپ کو مجنون اور اسے زیادہ کہنے لگ پڑے. نعوذ باللہ. حالانکہ نبی جو کچھ کہتا ہے سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ کیا کسی مجنون میں یہ صفات پائی جا سکتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے پاکیزہ سیرت والا ہو, کردار والا ہو, اور تمہاری طبیعتیں کیوں نہیں اس کو منظور کر رہی؟ اللہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کائنات کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں کس سے؟ برے انجام سے, کہ اللہ کی پیروی کرو, اللہ کی آیات پر عمل کرو, اور اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ جڑ جاؤ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم ینظروا فی مخلوقات السماوات والارض, اور کیا انہوں نے آسمان و زمینوں کی حکومت اور جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر کبھی غور نہیں کیا؟ اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو یا ختم ہو رہی ہو, تو پھر پیغمبر کی تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اگر قیامت اچانک آ جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان کیا ہے, اور زندگی ختم ہو رہی ہو, تو کیا پھر بھی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے اس کو جھٹلائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے؟ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, کہ جو گمراہ ہو جائے اس کو ہدایت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب گمراہ اللہ نہیں کرتا, اللہ نے اختیار دیا ہے. جو انسان گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے پھر اللہ کہتا ہے چلو. کوئی راستہ صراط مستقیم کا منتخب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو, پھر اللہ راستے دینے لگ پڑتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے کہ ساتھ ٹکراتے پھریں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, پھر آپ سے یہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. قریش مکہ پوچھتے تھے نا, مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو انہونی باتیں کرتا ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی. ان کا مطلب تھا بس آئے, زندگی گزاری اور مر گئے, بات ختم. اللہ کہتا ہے آگے کل انما علمها عند ربی, اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف پروردگار جانتا ہے, وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. پھر اللہ کیا کہتا ہے ثقلت فی السماوات والارض, اور یہ آسمان اور زمینوں کا بہت بڑا حادثہ ہوگی. یعنی قیامت کی بہت ساری علامات قرآن میں بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بھی پتہ چلتی ہیں. مثلا زمین میں شدید زلزلے, متواتر جھٹکے آئیں گے, اور انسان حیرت سے پوچھے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا. ستارے بے نور ہو جائیں گے, سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی, پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کتنا ادھر ادھر اڑیں گے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو یعنی قرآن میں بیان کی گئی ہیں, اور بہت ساری ایسی اور بھی باتیں ہیں جو یکدم ظاہر ہوں گی. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے
मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला कहता है कुल ला अमली कुली नफसी नफ़ा वला दर्रा इल्ला माशा अल्लाह। फिर अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है कि अगर यानी कि अच्छा मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा जो है वो आगे आयात तफसील से आ रही है, इंशाल्लाह ताला कल जो है वो बाकी आयात पढ़ेंगे। जितनी हमने आज पढ़ी अल्लाह ताला इस पर इल्म जो हमने हासिल किया इस पर अमल किया, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।